غربت کی دہلیز میں دھکیل دیا ہے. اور یعنی ان کی جو ان کے خلاف نفرت ہے اس کو آپ ذرا دیکھیں کہ کس طرح سے امڑ کے آتی ہے. سو میرا نہیں خیال کہ یہ اس سیلاب کو روک سکیں گے. اور پھر ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ بدقسمتی دیکھیے، ہم سپریم کورٹ سے بھی یہ استدعا کریں گے بھی اور کرتے رہیں گے کہ خدا را ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنرز کو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز اور ریٹرننگ آفیسرز نہ بنائیے. یہ وہ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ ہیں جنہوں نے بلینک خالی انہوں نے ڈیٹینشن آرڈر جو ہے سیکشن 3 مینٹیننس آف پبلک آرڈر آرڈیننس کے سائن کر کے ہر تھانے میں دیے ہوئے ہیں. جس کا مرضی نام پر کر لو اور اس کو اٹھا لو. تو یہ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ سے جنہوں نے پی ٹی آئی کو کارنر میٹنگز نہیں کرنے دی، جنہوں نے اسپیس جلسے کی دینے کی آج تک روادار نہیں ہوئے، ان سے آپ شفافیت کی جو ہے الیکشن کروانے کا جو ہے کیسے توقع کر سکتے ہیں؟ کیا یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ جب تک بادشاہ سلامت جاتے ہیں تو ان کے لیے تو ہر چیز جو ہے وہ خود ارینج کر رہے ہوتے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہوتے ہیں ان کے، اور ان کی کرسیاں بچھا رہے ہوتے ہیں، قالینیں بچھا رہے ہوتے ہیں، اس حد تک جو ہے ملازمت کر رہے ہوتے ہیں. اور جبکہ پی ٹی آئی کو تو وہ ڈیٹینشن آرڈرز دیے ہوئے ہیں. ایک شخص جو ہے ایک صوبے سے آتا ہے دوسرے صوبے میں اس کو قدم نہیں رکھنے دیتے. مرمت کو گرفتار کر لیا، شعیب شاہین کو کوئٹہ میں اترنے نہیں دیا گیا، اگر اترے تو تمہیں ڈیٹین کر دیں گے، اس کو واپس ڈپورٹ کر کے. یعنی اب آپ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں بھی نہیں جا سکتے. تو یہ پاکستان کی کیا دوستی ہو رہی ہے یا پاکستان کی دشمنی ہو رہی ہے؟ اس طرح سے وفاق کو آپ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ منافرت کر رہے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ اگر رائٹ آف موومنٹ کو بھی آپ نے کرٹیل کیا ہوا ہے تو لا محالہ یہ آئین کی تضحیق ہے. صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے ایک ایسے وقت میں پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی ہے جب پی ٹی آئی پہ بڑا مشکل وقت ہے اور لوگوں سے پی ٹی آئی چھڑوائی جا رہی ہے یا چھوڑ رہے ہیں، تو پیپلز پارٹی میں آپ نے بڑا وقت گزارا، آپ نے بی بی کے کیسز بھی لڑے، زرداری صاحب کے بھی ساتھ آپ رہے، گورنر بھی رہے ہیں ایک صوبے کے. کیا عمران خان کی وکالت کرنے پر آپ کے دروازے وہاں سے بند ہو گئے؟ بنیادی طور پر تو دیکھیں یہ بدقسمتی ہے کہ جب یہ پی ڈی ایم میں جانے لگے تو میں نے مخالفت کی کہ جی مسلم لیگ نون کے ساتھ پیپلز پارٹی کا سنگم نہیں بنتا. اور پھر میں نے شدید مخالفت کی کہ خدا را محترم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو اس کا وزیر شہباز شریف کی کابینہ میں وزیر نہ بننے دیں، کیونکہ اس تضحیق ہے بھٹو کی، تضحیق ہے بے نظیر بھٹو کی. یہ ضیاء الحق کی جو ہے پیداوار ہے، یہ بھٹو کے قاتل ہیں. بی بی کی انہوں نے گندی تصویریں پھینکی تھی. پیپلز پارٹی والا ان کو نہ سیاستدان مانتا ہے نہ نظریاتی کارکن ان کے ساتھ کبھی تصور کر سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی جائے گی. وہاں سے شروعات ہوتی اور پھر جب خان صاحب میرے گھر آئے اور انہوں نے بتایا کہ دیکھیں رزاق شر کے قتل ہوتا ہے، میرے فرشتوں کو نہیں پتا، اور پی ایس ٹو پی ایم کہتا ہے عمران خان نے قتل کیا ہے، عمران خان قاتل ہے، عمران خان کو پھانسی دو. اور پھر سائفر والا کیس، تو مجھے ساری مماثلت بھٹو والی نظر آئی. بھٹو کو ایک جھوٹے کیس میں اعانت میں پھانسی دے دی. بھٹو کو سائفر والا جو اس نے لہرایا تھا جب ہینری کسنگر نے کہا تھا کہ تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے اگر تم نے ایٹم بم بند نہ کیا. اور یہاں جو ہے عمران خان کو ایک ڈونلڈ لو ہمارے ایمبیسڈر اسد مجید کو کہتا ہے کہ اگر عمران خان کو چلتا نہ کیا تو تمہیں امریکہ معاف نہیں کرے گا. اب یہ دیکھیں کتنی مماثلت ہے دونوں میں. اس نے بھی سائفر لہرایا تھا راجہ بازار میں بھٹو صاحب نے. ہم نے ہینری کسنگر اور امریکہ کو تو کچھ نہ کیا. ہم نے اس کو جو ہے ضیاء الحق نے مولوی مشتاق کے ساتھ مل کر بھٹو کو پھانسی دے کر قبر میں اتار دیا. اور اب ہم نے بجائے اس کے کہ ڈونلڈ لو کو ایک ڈیموش تو لکھ دیا، لیکن ہم نے کہا ڈونلڈ لو صاحب آپ کی تابع داری غلامی میں ہم عمران خان کو چلتا کیا، اور ہم نے کہا نہیں، پنجرے میں بند بھی کریں اور ہم سزا بھی کرنے جا رہے ہیں. تو دیکھیں کب تک قوم جو ہے یہ 25 کروڑ عوام کی عزت اور ناموس کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے. تو میں نے سمجھا کہ یہ اب چلنا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ مجھے اگر نوٹس یہ ملتا ہے، میں نے خان صاحب کی وکالت قبول کی اس وقت
چونکہ وہ میری جب میرے گھر پہ فائرنگ ہوئی تھی تو وہ پوچھنے آئے تھے کہ آپ تو عافیت سے ہیں، تو اس دورانیے میں انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی کہ میں آپ میرے وزیر بنیں۔ پہلے سے جڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں، مجھے بہت زیادہ مشابہت بھٹو نے عوامی سیاست کی تھی، بے نظیر بھٹو نے عوامی سیاست کی تھی، اور عمران خان عوامی سیاست کر رہا ہے۔ ہماری اب قیادت پیپلز پارٹی کی وہ پاور پالیٹکس میں پڑ گئی ہے، پیپلز پالیٹکس چھوڑ دی ہے۔ پیپلز پالیٹکس کا مطلب ہے عوام کے آپ جو ہے ان کی معاونت، ان کے سیلاب پر ان کے جو ہے توسط سے آتے ہو، یہاں آپ کسی کے کندھوں پر چڑھ کر آپ آنا چاہتے ہو، یہ پیپلز پارٹی، اور مجھے تو کم از کم یہ گوارا آپ نے عمران خان صاحب کی بھٹو صاحب سے مماثلت کی ہے، لیکن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ خدا نخواستہ عمران خان کو بھی بھٹو کی طرح عبرت کا نشان بنایا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ کچھ طرح کا مس ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، انہوں نے تو کوشش کی۔ وزیر آباد میں کیا تھا؟ قاتلانہ حملہ ہی تو تھا، لیکن مارنے والے سے بچانے والا ظاہر ہے کہ زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ اور اب میں نے کہا کہ اگر بھٹو کو میں نہیں بچا سکا تو میں عمران کا تو کم از کم انشاءاللہ بچاؤں گا، کیونکہ 109 میں اعانت میں قتل کے کیس میں اس کو کرنا، وہ آپ کو پتہ ہی ہے، کوئٹہ والا، وہ میں نے سپریم کورٹ سے اس کو انجنکٹ کروا رکھا ہے۔ سو اس لیے یہ کوئی ایسا کیس نہیں ہے جو چل رہے ہیں 2-2 3-3 سال سزا والے۔ آپ اول تو یہ بھی نہیں ہوگی سزا، لیکن میرے تئیں جو ہوگا انشاءاللہ میں اپنی جو ہے صلاحیتیں اپنی پوری بروئے کار لا کر ایک اور پرائم منسٹر کو میں ایسا نہیں، انشاءاللہ کوشش ہوگی، میری کوشش ہوگی، باقی کرنا سب کچھ اللہ نے ہے، اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ اور ججوں کو میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی تفویض شدہ اختیارات ہیں جو جج استعمال کرتا ہے۔ خدا را مت کیجئے گا ظلم، کیونکہ وگرنہ اللہ تعالیٰ نے حدیث مستند ہے کہ وہ جج جو نالائکی سے سزا غلط کرے گا وہ بھی جو دوزخ میں جائے گا، اور جو بے ایمانی سے کرے گا یا کسی خوف یا کسی اثر کے تحت کرے گا وہ بھی دوزخ میں جائے گا۔ تو اس لیے میں ہر مرتبہ کوشش کرتا ہوں کہ ججز کو اللہ کے راستے پر چلنے کی دو۔ خان صاحب کو بھی مشورہ دیں گے کہ وہ ریاست مخالف بیانیے سے پیچھے ہٹیں اور سیاست کریں؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے، ریاست عوام ہے۔ آپ نے ریاست کی تعریف دیکھی ہے آئین میں؟ بھٹو نے جب کہا تھا نا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، تو اس نے آرٹیکل 7 میں ریاست کی تعریف ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اور ڈسٹرکٹ اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور صوبائی حکومت، پارلیمنٹ اور وفاقی حکومت، یہ ہے ریاست۔ مینز مطلب یہ ہے کہ عوام اپنے نمائندوں کے ذریعے یہ ریاست کا ہے، اس میں نہ مقتدر حلقہ آتا ہے، نہ عدلیہ آتی ہے، نہ حکومت آتی ہے۔ اور آرٹیکل 5 میں ہے وفاداری ریاست کی، یعنی وفاداری عوام کی اور تابعداری آئین کی is the inviolable obligation of every citizen۔ سو جو عوام کے ساتھ جو ہے غلط کرتا ہے یا عوام کے حقوق سلب کرتا ہے، دراصل وہ ریاست کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہوتا ہے، وہ ریاست کے ساتھ فراڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ ریاست کے ساتھ ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ ریاست عوام ہے، معاف کیجئے گا اگر آپ کا اشارہ کسی اور طرف ہے تو معذرت کے ساتھ عوام کے تنخواہوں پر سپریم کورٹ کے جج کو پیسے ملتے ہیں اور مراحت ملتی ہیں۔ آرمی اور آرمی چیف ہو یا آرمی کا سارا سیٹ اپ ہے، ان کو بھی عوام کے ٹیکسز سے ان کو جو ہے تنخواہیں ملتی ہیں، عوام دیتی ہے۔ سو اصل میں مالک جو ہے عوام ہے، اور عوام یعنی حاکمیت اعلیٰ، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے تابع عوام کو حق حکمرانی حاصل ہے، اور عوام کی تابعداری اور وفاداری کرنا آرمی کا اور جوڈیشری کا اور ہر حکومت کا، ہر ایک کا کام عوام کی جو ہے وہ لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ، عوام کے ساتھ وفاداری اور آئین کے ساتھ تابع۔ ہاں، باقی آپ کی جو بات ہے خان، بالکل یہ واضح ہے، اس پہ کوئی امبیگوٹی نہیں ہے۔ فوج ہماری ہے، ہمارا جو ہے ان کا، ہمارا کام ان کی تحفظ کرنا ہے، ان کا کام ہمارے جو ہے بارڈرز کا دفاع کرنا، اور اندرونی کوئی خلفشار ہو تو وہ حکومت سویلین کی وہ کرنا ہے۔ سو خان کا کوئی ایسا بالکل سوچ بھی نہیں ہے، فکر بھی نہیں ہے۔ وہ اپنی فوج کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ مضبوط فوج ہی پاکستان کا دفاع کر سکتی ہے۔ ہمیں اپنے شہداء پر فخر ہے، اس لیے پاکستان کی فوج جو ہے وہ دنیا کی بہترین فوجوں میں سے عسکری جو ہے ہماری فوج، اور
یہ وار ٹورن فوج ہے جو آپ دیکھیں کہ 30-40 سال سے، چاہے وہ افغانستان کی تھی، چاہے وہ 9/11 کے بعد تھا جتنا، چاہے وہ دہشت گردی کا کلا کما کرنا تھا، چاہے وہ ضرب عضب تھا، چاہے وہ جتنا تھا، فوج نے بہت قربانیاں دی ہیں. 70,000 ہمارا جوان مارا ہے. ہمیں شہیدوں پر فخر ہے. سو اس لیے یہ خان کا یہ اس کو منسوب کرنا بھی یہ زیادتی ہوگی کہ خان کا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ فوج کی بھی حدود و قیود تعین شدہ ہے آئین میں. خدا را حدود و قیود سے جو بھی ادارہ، جو بھی، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ افواج پاکستان ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اس کو تجاوز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ عمرانی معاہدہ ہے پاکستان کا، جس کی بنیاد پر پاکستان مضبوط ہو سکتا ہے اور پاکستان جمہوریت کی طرف گامزن ہو. پاکستان انشاءاللہ اپنے مسائل پر سے صرف ایک ہی شکل میں حل جو ہے عبور کر سکتا ہے کہ آئین پر عملداری ہو اور آئین کی حدود و قیود